صرف 1 منٹ. بولنا تو آپ کو بہت اچھا آتا ہے، لیکن کیا آپ کو سننے کا فن بھی آتا ہے؟ بولنا اور سننا دونوں لازم و ملزوم ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سنتے نہیں ہیں، اور اگر ہم سنتے بھی ہیں تو صرف اس لیے سنتے ہیں تاکہ ہم ان کو تڑاک سے اپنا جواب دے سکیں، تاکہ ہم بول سکیں. ہم ہمیشہ سنتے ہیں صرف جواب دینے کے لیے. ہم کبھی بھی نہیں سنتے کسی دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے. یہ ہمارے معاشرے کا قصہ ہے. آپ دکاندار سے بات کر لیں، آپ کسی بینک والے سے بات کر لیں، آپ ابھی بولنا شروع کریں گے تو اس کا جواب بننا شروع ہو جائے گا، اور وہ آپ کی پوری بات کا انتظار بھی نہیں کرے گا، اور کوئی نہ کوئی ایسا جواز آپ کو پیش کرے گا کہ اپنی دانش میں آپ کو لاجواب کر دے گا. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پوچھنے والا تو کچھ اور پوچھنا چاہتا ہے، لیکن ہم بولنے کی جلدی میں اس کی بات ہی پوری نہیں سمجھتے ہیں، اور اس سے پہلے اپنا جواب نکال کے تڑ سے اس پہ دے مارتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ دوسرا فرد یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اتنی بھی عزت دینے کو تیار نہیں ہے کہ میری بات کو سمجھ تو سکے. تو کھیل جو ہے وہ بولنے میں نہیں ہے، کھیل جو ہے سننے میں ہے. بولتے آپ اس لیے ہیں کہ آپ لوگوں کو قائل کر سکیں اپنی بات کے اوپر، تاکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ آپ اس کے اوپر لاد سکیں. سنتے آپ اس لیے ہیں کہ آپ اس کے سننے سے اپنے لیے کوئی علم حاصل کر سکیں. تو پتہ نہیں کیوں ہمیں اس میں کم دلچسپی ہے کہ ہم لوگوں سے کوئی علم حاصل کریں. ہمیں اس میں زیادہ دلچسپی ہے کہ ہم لوگوں پر اپنا علم ٹھونس دیں. کسی نے کہا کہ میں گیا تھا رشید صاحب کے پاس، ہمارے پرانے دوست ہیں، اور وہ آپ کا ذکر بڑا اچھا کر رہے تھے کہ بھئی قمر صاحب جو ہے نا بہت اچھا بولتے ہیں. آپ گھنٹوں ان کی گفتگو سنتے رہیے، لیکن آپ کبھی بھی بور نہیں ہوں گے. تو قمر صاحب تھوڑا مسکرائے، کہنے کہ ان کی ذرا نوازی ہے، لیکن وہ سر ہو گئے کہ اگلی بار جب آپ رشید صاحب پاس جائیں گے تو صاحب ساتھ میں لے کے جائیں گے. میں آپ دونوں کی گفتگو سننا چاہوں گا تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں آپ کی گفتگو کے اندر جس سے وہ متاثر بہت ہوتے ہیں. پھر یہی ہوا کہ دونوں ساتھ گئے اور چائے پی اور آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ گپے شپے ماری اور باہر نکلے. تو بولے کہ رشید صاحب میں تو حیران رہ گیا، وہ آپ کے بولنے کی اتنی تعریف کر رہے تھے، لیکن بول تو وہ خود رہے تھے. آپ کو تو انہوں نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، پھر آپ کے بولنے کی اتنی تعریف کیوں کر رہے تھے؟ تو قمر صاحب مسکرائے، کہنے لگے ہاں ایسا ہی تھا. تو بڑا حیران ہوا کہ جب آپ بولے نہیں تو آپ کے بولنے کی تعریف ویسے. کہنے لگے یہ بولنے کا نہیں، مجھے سننے کا فن آتا ہے. کیا تم نے میری باڈی لینگویج دیکھی کہ جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو میں ان سے کتنی دلچسپی لے رہا تھا، اور جہاں وہ خاموش ہوتے تھے تو میں اس سے متعلقہ کوئی ان سے سوال کرتا تھا. ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میری باتوں میں دلچسپی لے رہا ہے. ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کوئی اس طریقے سے سوچ رہا ہے جس طریقے سے میں سوچتا ہوں. اپنے لیے تو سب سوچتے ہیں، اپنی باتوں کو تو ہر آدمی دوسروں میں مسلط کرتا ہے. کھیل اصل میں یہ ہے کہ آپ کسی کو یہ احساس دلا دے گفتگو میں کہ تم میرے لیے کتنے اہم ہو. پھر وہ آپ کی طرف سے ایک سافٹ کارنر ہو جائے گا، جواباً آپ کی بھی باتوں کو اہمیت دے کے سوچے گا. میرے کچھ دوست یہ کہیں گے کہ زیادہ تر تو باتیں اتنی انشنٹ ہوتی ہیں کہ اس میں آدمی کیا سیکھے گا. رٹے ہوئے 10 یا 15 موضوعات ہیں، کچھ سیاست کے اوپر، کچھ فرقہ وارانہ کے اوپر، کچھ بین الاقوامی سیاست ہے، جس پہ ہر آدمی رواں ہے، ہر آدمی وہی بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے. پتہ بھی نہیں اس کو میں کیا بول رہا ہوں. میں آج کی بات یہ آخری یہ کہوں گا کہ جناب، کانوں میں پڑنے والی ہر آواز اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ اس سے پر توجہ دیں اور اسے یاد رکھیں. شور میں اور سماعت میں فرق کریں. یہ جو شور آپ کو سنائی دیتا ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی دیہاتی میلے میں چلے آئیں اور ہر جگہ سے لاؤڈ اسپیکر بج رہا ہو، کہیں پہ گانا آ رہا ہو، کہیں پہ اعلان ہو رہا ہو. آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. آپ منڈی میں چلے جائیں، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. ایسے میں کوئی اگر آپ کو آواز دے کے پکارے تو سارا شور ایک طرف، آپ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ مجھے کس نے پکارا. یہ فرق ہے شور میں اور سماعت میں. فلٹریشن پروسیس ایسا ہو کہ جو فالتو چیزیں ہیں وہ ہاتھ کے ہاتھ ہی ختم ہوتی چلی ہیں، وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری کا حصہ ہوں. آئی اور نکل گئی، جیسے ریل کے سفر میں ٹیلی فون کے کھمبے سامنے سے گزر جاتے ہیں. غور اس پر کیجئے جو کوئی کام کی بات ہو. جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے. یا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.